علماء کو تحفظات تو ہیں کہ اس طرح جو ہے خواتین کا نکلنا یہ فتنے کا باعث بن جاتا ہے، اور ان کے تحفظ اور ان کی جو صیانت ہے اور ان کی نگہبانی ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے گریز کیا جائے۔ لیکن بعض چیزیں زندگی کی ضرورت بھی ہوتی ہیں کہ یہ آنا جانا ایک ضرورت ہے، اس کے لیے اس دور میں دوسری سواریاں ہوتی تھیں تو ان سواریوں کو خواتین بھی استعمال کرتی تھیں، مرد بھی استعمال کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی سواری ہے۔ اب اس سواری کو بھی مرد بھی استعمال کر سکتا ہے، عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ تحفظ کا، تو یہ کہنا چاہیے کہ اکیلے ہی سفر کرنا چاہیے اس کو، اگر کسی لمبے سفر پہ جانا ہے تو کوئی ساتھ ہونا چاہیے، جیسے دن رات کا سفر ہے، زیادہ دنوں کا سفر ہے تو اکیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اکیلے سفر کرنے سے تو مرد کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، فرمایا الراکب شیطان والراکبان شیطانان وثلاثۃ رکب، اکیلا آدمی شیطان ہوتا ہے، دو آدمی شیطان ہوتے ہیں، تین ہو تو پھر قافلہ بنتا ہے۔ تو اجتماعیت تو اکیلے آدمی کے لیے بھی آپ نے پسند نہیں کی، انفرادیت، اکیلا بندہ سفر کرے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے تو اکیلا آدمی پھر کیا کرے، اس لیے ساتھ کوئی ہونا چاہیے۔ باقی اگر نکلنے کے لیے، جانے کے لیے، جیسے عورتیں جاتی ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، اس دور میں بھی صحابہ کرام کی جیسے زندگی تھی، عورتیں کھیت میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھی، حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفیظات تھے، تو وہ باہر گئی تھی باغ میں کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کرنے کے لیے کہ زبیر کے گھوڑے کے لیے ان کو پیس کے اس کا چارہ تیار کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ سواری پہ بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے حیا کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ تو عورتیں اپنے کام کے لیے اکیلی چلی جاتی تھیں، اسی طرح آج بھی اگر چلی جائیں تو ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ وسعت دینا اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا آزادی جو ہے دے دینا، یہ تربیت کا حصہ ہے، اس کو تربیت کے ساتھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ضابطوں کے ساتھ اور قوانین کے ساتھ اور فتووں کے ساتھ اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اور دین جو ہے یہ تزکیہ اور تربیت کا نام ہے، تزکیہ اور تربیت کے ساتھ جو ہے نا کام ہوتا ہے۔ اب یونیورسٹیوں میں بھی جو کچھ ہوتا ہے اور مدارس میں بھی جو کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے ہی ہے، شذوذ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے نہ یونیورسٹیاں بند کی جا سکتی ہیں، مدارس بند کیے جا سکتے ہیں۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کمزوری والے پہلو ہیں ان کی اصلاح کی جائے اور ان کو مفاسد کو کمزور کیا جائے اور ان کو محدود کیا جائے، اور مصالح کو مضبوط کیا جائے اور انہیں حاصل کیا جائے۔ اس روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ باقی جو بڑے علماء ہیں ان کے فتووں کو دیکھ لیں آپ، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ پہلے تو اس بارے میں کافی سختی کے ساتھ سعودی عرب میں فتویٰ تھا اور اس کی ممانعت تھی، لیکن اب انہوں نے وہاں بھی یہ حق دے دیا ہے عورتوں کو کہ وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں، اور گھروں کے اندر بھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ یہ مہارت جو ہے یہ اگر حاصل ہو تو ایک ایسی مہارت ہے جس کا زندگی کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔